بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے لیکچر نمبر 28 اور ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 4۔ من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیت، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ تو من کا معنی ہے جس شخص نے، صلی فعل ہے جس کا معنی ہے درود پاک پڑھا، علیہ مجھ پر، مرتن کا معنی ہے ایک مرتبہ یا ایک بار، اور فتح کا معنی ہے کھول دیا، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ آگے کیا ہے؟ فتح اللہ، فتح کھول دیا، اللہ نے، لہو اس کے لیے، کس شخص کے لیے؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ فرمایا کہ باب کا معنی ہوتا ہے دروازہ، من العافیت، عافیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیماری سے عافیت اور تحفظ۔ تو اس کو معنی کیا ہے؟ آرام، سکون، کہ جس میں بندہ پریشانی سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور کیا ارشاد فرمایا؟ کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ جو ہے وہ کھول دے گا۔ یہاں پر جو ہے لفظ صلی استعمال فرمایا ہے، جس نے پڑھا، یعنی ماضی کا صیغہ ہے، اور آگے فتح یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، فرمایا کہ فتح اللہ لہ بابا من العافیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا۔ یعنی وہ کام اتنا یقینی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ ایسا سمجھیں گویا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عافیت کا، امن کا، سکون کا، راحت کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ تو محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ محسن انسانیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ محسن انسانیت ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھلایا، اور اپنی نہ صرف یہ ہے کہ اپنی امت کو راستہ دکھلایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ یعنی جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیے، ان احکامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کر کے دکھایا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑھ کر محبت کس سے کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور اس محبت کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پہلے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ یہ کام اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ درود شریف پڑھنا ہمارے لیے عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب درود پاک بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کی جاتی ہے، معبود برحق وہی ہے، اور صرف اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو درود شریف کی جب نسبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں۔ چنانچہ پھر حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم بھی کیا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ چنانچہ ہم درود بھی اور سلام بھی، ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے اندر وہ درود بھی پڑھتا ہے، درود بھی بھیجتا ہے، سلام بھی پڑھتا ہے۔ مثلا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی ہو گیا، اور درود پاک تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہر مومن، ہر مسلمان آدمی جو نماز پڑھتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتا ہے اور سلام بھی بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کہ ایک دفعہ درود السلام بھیجنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں
اس پر متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔